ناظرین یہ جو حسن ابھی بات کر رہے ہیں نا اس حوالے سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اور ماضی کے اندر مریم صاحبہ کا بھی ایک نقطہ نظر رہا ہے اور میرے خیال میں آئی مائی سیلف ایز این انڈیویجول سپورٹ دیٹ کہ وہ ایک اچھا نقطہ نظر ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا باپ پارٹی کے حوالے سے بڑے لطیفے بنے اور ظاہر ہے مختلف اطراف سے خاص طور پر اس وقت کی نون لیگ نے بڑی شدید تنقید کی تھی, لیکن آج باپ پارٹی کا ذکر کس انداز سے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب موجود ہیں کوئٹہ کے اندر اور باپ کے مختلف جو لوگ ہیں جو ان کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہے. جو کیا کامنٹ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور کس انداز سے کیا, ناظرین آپ سنیں, محظوظ ہوں اور پھر اس کے اوپر اپنا ہم جو ہے تجزیہ کریں گے. ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے, باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تو نے کیسے لیے. تو امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا. ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا. ناظرین کچھ عرصے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو جب ووٹ کے عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کو لے کے مریم صاحبہ چلیں اور بڑے بھرپور جلسے کیے تو ایک اچھے لیڈر کے طور پر وہ سامنے آئیں. وہ اسٹل شی از اے ویری گڈ لیڈر فار دا پی ایم ایل این, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اب وہ کسی جو ہے پتلی گلی کی تلاش میں جہاں سے وہ اقتدار کی راہداریوں میں پہنچ جائیں. ماضی کا ناظرین ایک بیان ہے جو ہے اس وقت جو محترمہ مریم صاحبہ نے دیا تھا پارٹی کے حوالے سے, وہ بھی سننے کے لائق ہے اور ان دونوں بیانوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو جب سنیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. اب یہ کس کو شیم وہ کہہ رہے ہیں مریم صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے شیم شیم کہہ رہی ہے. نہیں یہ جو بلاول جو باپ کا باپ تھا نا بلاول نہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں. بلاول سے بات چھوڑے, میں مریم کی بات کر رہا ہوں. وہ جو باپ کی بات کی تھی نا مریم نواز نے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے باپ پارٹی بنائی تھی, وہ ریٹائر ہو کے گھر جا چکے ہیں. ابھی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی, وہ ان معاملات کے اندر نہیں پڑتی. وہ اپنا جو تعلق ہے ان کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی انٹرونشن نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر رہے. انہوں نے مکمل اظہار لا تعلقی کیا ہوا ہے کیونکہ باپ کا باپ نہیں رہا. تو یہ وہ پارٹی ہے جو مسلم لیگ نون کو توڑ کر باپ پارٹی بنائی گئی تھی, وہاں سے پھر باپ پارٹی سے واپسی ان کی ہو رہی ہے مسلم لیگ نواز میں. اور ایسے نہیں ہو رہی, انہوں نے ریگریٹ کیا. آج آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب جب گئے کوئٹہ ایئرپورٹ پر جب لوگ مل رہے تھے تو ان کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو باپ پارٹی میں شامل ہوئے تھے, آج وہ نواز شریف کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. کیوں چوم رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ ریگریٹس ہیں ان کے. اور جام کمال صاحب, اب آپ یہ دیکھیں, اس وقت ثناء اللہ زہری صاحب مسلم لیگ نواز کے وزیر اعلیٰ تھے. ثناء اللہ زہری صاحب اپنے لوگوں کو بچا نہیں سکے, مسلم لیگ نواز پوری کی پوری ٹوٹ گئی, جبکہ مالک صاحب کی پارٹی انٹیکٹ رہی. مالک صاحب کی پارٹی انٹیکٹ رہی جو بزنجو صاحب کی پارٹی تھی. ان لوگوں نے لوٹا کریسی میں نہیں گئے. یہ پارٹی ٹوٹ کر باپ پارٹی بنی اور آج وہی لوگ غلطی کا مداوع کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز میں واپس آ رہے ہیں کیونکہ باپ کا باپ نہیں رہا. ناظرین یہ جو خالی باپ نہیں ہے, ماں کا بھی ذکر ہوا ہے. جو مریم صاحبہ کا بیان دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسن سے کہیں تھوڑی سی تشریح کر دیں, باپ ماں بچے, اب 3 کردار آ گئے نا. نہیں, وہ تیسرا کردار تو ویسے لفاظی سیاسی بیان تھا نا. میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. ان کے الفاظ کو تو میں نے ایک ورڈ کے تو وہ نہیں کرنی, لیکن جو ایک مجموعی پکچر ہے وہ یہی پکچر تھی کہ وہ لوگ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, وہ لوگ خاور صاحب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ جی چودھری غلام حسین صاحب پلیز. کوئی خاور گھومن گیا, آپ کو بھی میں بڑے سالوں سے یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب ایز اے جرنلسٹ. پہلے پرنٹ میڈیا کا ٹیبل سٹوری ہم کرتے رہے لائٹر نوٹ. جی نہیں وہ بھی کرتے رہو, لیکن مطلب ہے لوگ تانوں ایک اچھے جرنلسٹ کے طور پہ, ایک ڈیسنٹ انسان کے طور پہ لیندے ہیں پوری دنیا سے جتنے جتنے پاکستانی. ہیونگ سیڈ دس, اور میں نے بھی ابھی جتنا عرصہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے
آئی ایم فانڈ آف یو. لیکن مجھے آپ اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ صرف ایک جملے کا جواب دے دیں اگر آپ نے دینا ہے تو، کہ کوئی ایسی چیز ہے روئے زمین پر کہ جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے یا کر چکی ہے جو انہوں نے کرتوتاں کیتیاں نے جنہاں دا تسی ڈیفینس نہیں دے سکتے؟ وہ تو نہیں دے سکتے لیکن تسی نہیں دے سکتے. ہر چیز دا تہاڈے کوئی ڈیفینس کڑیا کڑایا اوے اللہ دے واسطے چھڑ دیو. تاحیات قائد ہیں وہ، آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ نے تو کہا وہ ہماری پارٹی کے امام ہیں، اور آج حسن نے بتا دیا کہ لوگ ان کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں بھی لائن میں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں. اچھا ایک موقع مل جاتا. اچھا آگے یہ جو چوہدری صاحب نے بات کی نا ان کے جو کرتوتوں کی، ان کی کارکردگی کی، ناظرین بنیادی طور پر جو پی ڈی ایم حکومت کی، اس حوالے سے بھی آج بڑا ہی دلچسپ بیان دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. چونکہ اس کابینہ کا وہ حصہ تھے، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ بحثیت وزیر خارجہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا، کیا یہ لوگ بھی وہ کر سکتے ہیں؟